السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں جس کے بارے میں آپ حضرات نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخاوت کو کتنا پسند کیا ہے، اور جو سخی ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے ان کے لیے مدد کا اعلان ہوتا ہے۔ جس طرح یہ عمل میں آپ کو جو بتانے والا ہوں، یہ ایک صفت ہے، اور وہ عمل کون سا ہے؟ یا حنان یا منان۔ حنان کا معنی یہ ہے کہ کوئی آپ سے روٹھ جائے تو آپ سے وہ سہا نہیں جاتا اور آپ اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اور یا منان کا یہ معنی ہے کہ سوالی آپ کے پاس بعد میں آئے گا، آپ اس کے لیے جو اہم چیزیں ہیں وہ پہلے نکال کر رکھیں گے، اور مال و دولت جو بھی ہوگا اس کو پیش کر دیں گے۔ لیکن حضرات محترم، یہ ایسا عمل ہے جس کے بارے میں یہ فرمایا جاتا ہے، اور کس انداز کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے اور کس انداز کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ اور اس سے متصل ایک واقعہ ہے کہ حاتم طائی کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے آ کر کہا کہ مجھے 5 دینار چاہیے۔ حاتم طائی نے اپنے وزیر سے، اپنے مشیر سے، اپنے خزانچی سے، اور جو اس کا اکاؤنٹنٹ تھا اس کو کہا کہ اس کو 500 دینار دے دو۔ اس نے عرض کی کہ بادشاہ سلامت، اس نے تو 5 دینار مانگے ہیں۔ حاتم طائی نے ایک ایسا جملہ، اتنا بڑا جملہ کہا کہ جس سے ہم اللہ کے پاک بارگاہ اقدس میں جھکنے سے جو قاصر ہیں، ہم جھکنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔ حاتم طائی نے کہا کہ اس نے اپنی وسعت کے مطابق سوال کیا ہے، میں نے اپنی وسعت کے مطابق اس کو نواز دیا ہے، لہذا اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ اقدس میں ہم جب جھکتے ہیں اور یہ صفت و ثنا جب اللہ کی کرتے ہیں، اس کے نام کو پکارتے ہیں، یا حنان یا منان، جب ہم اس کو پکاریں گے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں نہ نوازے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری پریشانیاں دور نہ ہوں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے آسانیوں کا اعلان نہ ہو؟ آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ دے نہیں سکتا؟ ہم لینے جائیں تو وہ عطا نہیں کرے گا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ تو خود کہتا ہے میرے بندے تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہارا کریم رب تمہارے لیے حاضر ہے۔ اور آپ نے یہ سنا ہوگا، ایک بڑی مشہور روایت ہے کہ ایک بندہ بت کو پکار رہا تھا اور کہہ رہا تھا یا صنم یا صنم یا صنم۔ کتنے سالوں یہ کہتا رہا۔ ایک دن کہتے کہتے اونگ آ گئی اور کہا یا صمد، تو فوراً قدرت خداوندی سے جواب آیا جی میرے بندے۔ تو فرشتوں نے عرض کی پروردگار عالم، بھول سے کہا ہے، اونگ میں کہا ہے، نیند میں کہا ہے، آپ نے فوراً جواب دے دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ یا صنم روز پکارتا تھا، اس بت کو پکارتا تھا، اس بے جان کو پکارتا تھا جو دے نہیں سکتا، جو خود محتاج ہے، جو کسی کے ہاتھوں سے بنا ہوا ہے، وہ کیسے دے سکتا ہے؟ اور جب اونگ میں کہا یا صمد، تو یہ میری صفت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فوراً جواب دے کر کہا میں ہوں تمہارا رب، مجھ سے مانگو۔ تمہارے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، میری عطا میں کوئی دیر نہیں ہو سکتی۔ لہذا اگر آپ مجبور ہیں، آپ فقر میں جا رہے ہیں، آپ کو اس وقت رزق کا فقدان ہے، اگر آپ پریشان حال ہیں، آپ کی کوئی پریشانی دور نہیں کر سکتا، تو ایک ذات ہے جو پریشانی دور کر سکتی ہے۔
ایک ذات ہے جو آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتی ہے، ایک ذات ہے جو آپ کو سہارا دے سکتی ہے، ایک ذات ہے جو آپ کا سہارا بن سکتی ہے، وہ ہے اللہ کی ذات۔ آپ نے پڑھنا ہے یا حنانو یا منان۔ ایک تسبیحات کو کس انداز میں آپ نے پڑھنا ہے؟ ایک تسبیح صبح بعد نماز فجر آپ کریں، اور ایک تسبیح بعد نماز مغرب کریں، اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کس چیز کا یہ وظیفہ ہم نے آپ کو پیش کیا ہے۔ آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، اس کی طرف اپنی نظر جھکا لیں، اس سے آس لگائیں جو دینے والی ذات ہے۔ بندہ کوئی بھی ہوگا آپ کو وعدے تو کرے گا، آپ کی وعدہ خلافی بھی کرے گا، آپ کو ایک دن کچھ کہے گا، دوسرے دن کچھ کہے گا، لیکن اللہ کچھ نہیں کہتا۔ آپ کے جانے میں دیر ہے، جائیے، جھک جائیے اور جا کر یہ وظیفہ بھی پڑھیے، اللہ کی عبادت بھی کیجیے۔ امید ہے آپ جلد از جلد دنوں میں آپ کی تمام پریشانیاں رزق کی ہوں، دولت کی ہوں، شہرت کی ہوں، آزمائش کی ہوں، تمام دور ہو جائیں گے اللہ کے فضل سے، اللہ کی مہربانی ہو جائے گی۔ بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔